الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون. محترم صدر صاحب اور معزز سامعات، آج اس پرانق محفل میں عنوان تقریر ہے خدمت قلب میں صحابہ کا مثالی کردار. سامعات، ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے خدمت قلب کی تعلیم دی ہے. ہر آسمانی کتاب میں خدمت قلب پر زور دیا گیا ہے. اسلام کے نزدیک خدمت قلب عبادت ہے. قرآن مجید نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے. زکوٰۃ کا یہ حکم ثابت کرتا ہے کہ خدمت قلب کے بغیر ہماری عبادتیں بھی ادھوری ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایک مومن انسانیت کے لیے اپنی محبوب ترین چیز خرچ کیے بغیر حقیقی نیکی حاصل نہیں کر سکتا. اسلام کے مطابق انسان کی خدمت ہی مسلمانوں کے وجود کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اخرجت للناس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے کہ تمہیں انسانیت کی خدمت ہی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. سامعات، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے معمول کے مطابق رات میں گشت کر رہے تھے. ابھی ایک خیمے کے پاس بیٹھے آرام سے باتیں کر ہی رہی تھے کہ اندر سے چیخ آئی. عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک عورت درد ذہن میں مبتلا تڑپ رہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ فوراً گھر پہنچے، ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا ساتھ لیا اور عورت کی خدمت کو پہنچا دیا. تھوڑی دیر بعد ام کلثوم نے آواز لگائی کہ مبارک کو لڑکا پیدا ہوا ہے. ام کلثوم عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کا وظیفہ مقرر کروا دیا. ایک اور دفعہ عمر رضی اللہ عنہ گشت میں تھے، دیکھا ایک بڑھیا بیٹی رو رہی ہے اور سامنے چولہے پر دیکھ ہے اور بچے رو رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور میں چولہے پر دیکھ رکھے انہیں بہلا رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے. شاعر نے کہا کنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم بھی میر. کنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم بھی میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال پہنچے، آٹا گھی اور کپڑے لیے خود اپنی پیٹھ پر لادی اور گڑیا کی خدمت کو حاضر ہو گئے. خود آٹا گوندھ کر روٹی پکائی اور بچوں کو کھلا کر واپس ہوئے. عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں، مال و زر سب کچھ لٹا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. کسی شاعر نے کیا ہی بہترین کہا دولت لٹا دیا ہے ثروت لٹا دیے ہیں. دولت لٹا دیا ہے ثروت لٹا دیے ہیں، انسانیت کی خاطر قسمت لٹا دیا ہے. سامعات، ذرا صحابہ کی زندگی پر غور کیجیے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر مخلوق کی ایسی خدمت کی کہ ان کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ بن گیا. انہوں نے سماج کے مسائل حل کیے، سینکڑوں غلام آزاد کرائے، سینکڑوں لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، یتیموں، غلاموں، کمزوروں اور مسافروں کے حقوق کا تحفظ کیا، عورتوں کا وقار واضح کرایا، شراب، جوا، سٹا، فحاشی، عریانی، زناکاری، فریب، چوری، لوٹ مار، پردہ فروشی وغیرہ جرائم کا کھلی طور پر استحصال کیا. ضرورت مندوں کے لیے بیت المال، سرائے اور اسپتال بھی قائم کیے. الغرض سیرت صحابہ کو پڑھنے والا یقین کے اس دائرے پر کھڑے ہو کر کھلے طور پر اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا کہ صحابہ نے خود کو انسانیت کے لیے وقف کر دیا تھا. آخر میں اپنی تقریر کے شعر کے ذریعے سے ختم کرنا چاہوں گی. میری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، میری زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، میں چراغ رہ گزر ہوں مجھے شوق سے جلاؤ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خدمت خلق میں آگے آگے رہنے اور اس کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.